سجدہ سہوا کب واجب ہوتا ہے اور کس غلطی پر واجب ہوتا ہے اور کس صورت میں سجدہ سہوا ساقط ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح سجدہ سہوا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سجدہ سہوا کے متعلق کچھ مسائل بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کیجیے۔ دیکھیے، نماز کے اندر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اب کس غلطی پر سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے اور کس غلطی پر نہیں ہوتا، کیونکہ بعض غلطی ایسی ہے کہ انسان سنتوں کے اندر کرتا ہے اور بعض غلطی انسان رکن کے اندر کرتا ہے یعنی فرضوں کے اندر، اور بعض غلطیاں واجبات کے اندر ہوتی ہے۔ تو کس غلطی پر نماز کے اندر سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص نماز کے اندر سنت کو چھوڑتا ہے تو اس پر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا، بلکہ نماز نئے سرے سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرض کے چھوٹ جانے پر یا فرض کے اندر غلطی ہونے کی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہوا سے اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کو اثر نو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ سجدہ سہوا سنت کے اندر غلطی کرنے سے سجدہ سہوا واجب نہیں، اسی طرح فرائض کے اندر اگر غلطی ہوتی ہے تو اس سے سجدہ سہوا واجب نہیں۔ اب کن چیزوں کے اوپر سجدہ سہوا واجب ہے؟ واجبات کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہوا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، یا اس کے اندر تاخیر کر دی، یا فرائض کے اندر آپ نے تاخیر کر دی، یا اسی طرح واجبات کے اندر تکرار کی یا فرائض کے اندر تکرار کی، تو ان صورتوں کے اندر سجدہ سہوا واجب ہو جاتا ہے۔ اب کس صورت کے اندر سجدہ سہوا واجب نہیں ہوتا؟ دیکھیے، ویسے تو سجدہ سہوا جب ایک مرتبہ واجب ہو جائے تو پھر وہ ساقط نہیں ہوتا، اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ نے نماز کے اندر سجدہ سہوا ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد اگر آپ سجدہ سہوا کریں گے تو اس سے نماز کی نقصان کا تلافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے پھر۔ تو اب کس صورت میں سجدہ سہوا ساقط ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر عیدین کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو جس میں لوگوں کا مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک جمع غفیر ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر امام کا ظن غالب یہ ہے کہ اگر میں سجدہ سہوا کروں گا تو لوگوں میں تشویش ہوگی اور اسی طرح لوگوں کی نماز میں خرابی پیدا ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہوا نہ کرے، اس کے اوپر سجدہ سہوا لاگو نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ سہوا واجب نہیں ہے، سجدہ سہوا ساقط ہو جائے گا اس صورت میں۔ لیکن اگر عیدین اور جمعے کی نماز میں، اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی اگر جمع غفیر نہیں ہے، لوگوں کا مجمع مختصر ہے، جماعت میں لوگ کم ہیں اور امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے سجدہ سہوا واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر امام کا ظن غالب یہ ہے کہ اگر میں سجدہ سہوا کروں گا لوگوں میں تشویش نہیں ہوگی اور اسی طرح لوگوں کی نماز میں خرابی نہیں ہوگی، تو پھر سجدہ سہوا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال سجدہ سہوا اسی صورت میں ساقط ہوتا ہے جب لوگوں کا مجمع کثیر ہو، لوگ جو ہے جماعت میں بہت زیادہ ہو اور سجدہ سہوا کرنے سے لوگوں میں تشویش ہوتی ہو، لوگوں کی نماز میں خرابی آتی ہو، تو پھر سجدہ سہوا ساقط ہوتا ہے، ورنہ ساقط نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ سجدہ سہوا کس طریقے سے کیا جائے، سجدہ سہوا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ سہوا کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب آپ آخری قعدے میں بیٹھے، التحیات جب آپ پوری پڑھ لیں، اس کے بعد دائیں طرف آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، ایک طرف سلام، دائیں طرف پیر دے، اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کے بعد دوبارہ التحیات میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور اسی طرح دعا پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر دے، یہ آپ کا سجدہ سہوا ہو گیا۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں سجدہ سہوا کے متعلق جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ سجدہ سہوا کب واجب ہوتا ہے اور کس غلطی پر واجب ہوتا ہے اور کس صورت میں سجدہ سہوا ساقط ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح سجدہ سہوا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔